ابھی نہیں یا کبھی نہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ملٹری کورٹ سمیت سارے فیصلے کوئی ایک شخص نہیں، پارلیمنٹ اور سیاسی قیادت مل کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کا سینٹ سے خطاب قوم سے خطاب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ شکرگڑھ ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فائرنگ سے 2 رینجرز اہلکار شہید ہو گئے۔ نریندر مودی کی شدت پسندی خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ صدر پاکستان کے احکامات ردی کی ٹوکری کی نظر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی مداخلت کرنا پڑی، جانیے اندر کی بات کچھ دیر میں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے تو احتجاج کا حق مانگتی ہے، مگر خود خیبر پختونخوا میں سول سوسائٹی کو بھی احتجاج کا حق دینے پر تیار نہیں۔ اور بحرانوں میں گھرا ہوا 2014 جاتے جاتے قوم کو کئی خوشخبریاں بھی دے گیا۔ پروگرام میں شامل ہوں گی سال کی اہم خوشخبریاں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ موجودہ حکومت پر الزام لگتا ہے کہ فیصلے تاخیر سے ہوتے ہیں۔ فیصلے تو ہو جاتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا، کمیٹیوں پر کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں یا فیصلہ تنہا کر لیا جاتا ہے۔ آج وزیر اعظم یا نواز شریف نے سینٹ سے خطاب کیا اور اس خطاب میں ایسے بہت سارے اعتراض جو کیے جاتے ہیں حکومت پر یا حکومتی فیصلوں پر یا نیشنل سیکیورٹی کو لے کر مختلف فیصلوں پر، ان کا جواب دیا۔ بہت زیادہ اعتراض ہو رہا تھا کہ فیصلے کوئی فرد واحد کرتا ہے، خود جمہوری جماعتیں یا جمہوری یا سیاسی قیادت مل کر وہ فیصلے نہیں کر رہی، یا پھر ملٹری کورٹس ہیں وہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کرتی ہیں، یا پھر میاں نواز شریف پر زرداری صاحب نے جو ایک اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ آپ ملٹری کورٹس ابھی تو بنا رہے ہیں مگر ایسا نہ ہو کہ یہ ملٹری کورٹس آپ کے اور میرے ہی خلاف استعمال ہو رہی ہوں۔ ان تمام اندیشوں کا جواب آج ایک ایک کر کے اپنے سینٹ سے خطاب میں میاں نواز شریف نے دیا۔ بہت ساری اہم باتیں کی۔ سب سے پہلے کون سا قانون بننا چاہیے، بڑا اس پر اعتراض ہو رہا ہے، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا اور ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کور کیا کہ بہت سے قانونی ایکسپرٹس اس بات پر تقسیم نظر آ رہے تھے کہ اگر آپ نے ملٹری کورٹس بنانی ہے تو بہتر ہے کہ ملک میں مارشل لاء لگا دیں۔ یہ فیصلے سیاسی قیادت نہیں کر رہی، یہ فیصلے سیاسی قیادت سے کروائے جا رہے ہیں۔ ان تمام اعتراضات کا جواب آج میاں نواز شریف نے کچھ یوں دیا کہ کیا کرنا چاہیے، کون سا قانون بنانا چاہیے، کس طرح کی کورٹس بنانی چاہیے، کس طرح کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنی چاہیے۔ یہ جناب اسپیکر اس کا فیصلہ یہ ایوان کر رہا ہے، اور لوور ہاؤس پاکستان کا جو نیشنل اسمبلی کر رہی ہے، اس کا فیصلہ کوئی ایک شخص نہیں کر رہا۔ مکمل طور پر اونرشپ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس وقت منتخب ایوان اور پاکستان کی منتخب سیاسی قیادت یہ سارے فیصلے کر رہی ہے کہ کس طریقے سے دہشت گردوں کو کورٹس میں پیش کیا جانا چاہیے۔ اور بھی بہت کچھ کہا میاں نواز شریف نے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور اس حوالے سے سوالات بھی کروں گا۔ نجم سیٹھی صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیٹھی صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو اعتراض ہو رہا تھا کہ جی کوئی فرد واحد فیصلے کر رہا ہے یا پھر ملٹری کورٹ سے بہتر ہے کہ ملک میں مارشل لاء لگا دیں، میاں نواز شریف نے مکمل اونرشپ لی اور کہا کہ جی یہ فیصلے ہم کر رہے ہیں، مشکل حالات ہیں اس میں یہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اطمینان بخش جواب ہے میاں نواز شریف کا؟ یہ انہوں نے آج تھوڑے کچھ جذباتی قسم کی اسپیچ کی جس میں انہوں نے پشاور میں جو حادثہ ہوا اس سے ان کے بچوں کا خون کی بات کی، جو لوگ فوجی جوان قتل کر دیے گئے، جن کے گلے کاٹے گئے، ان کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ 2 باتیں کہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کوئی معمول کے حساب سے یہ کہ نہیں ہے یہ حالات ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہیں، یہ نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں، اس لیے کچھ ایکسٹراڈنری قدم اٹھانے پڑے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بہت دفعہ یہ بات کہی کہ ساری نیشنل قیادت میں بیٹھ کے یہ سکتی تھی، صرف مسلم لیگ نون میں نہیں، ساری نیشنل قیادت جس میں عمران خان صاحب اور پیپلز پارٹی اور باقی ساری دیگر پارٹیز بھی ہوئی۔ ایک دفعہ نہیں، ان کی اسپیچ میں کافی دفعہ انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملٹری فورس والی بات جو ہے یہ فوج کی طرف سے یہ تجویز آئی ہو، مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کے ساتھ پہلے دن سے فوجی عدالتوں کے حق میں ہے، اور مگر یہ پہلے یہ باقی نیشنل قیادت کی بات مانتی نہیں، مگر اب ایسے لگتا ہے کہ کسی قسم کا کنسنسس بن رہا ہے کہ کسی قسم کے ملٹری کورٹ، ضروری اس قسم کے نہیں جس قسم کے پہلے تجویز دی گئی تھی،
کہ آرمی ایکٹ کو اس طریقے سے امینڈ کیا جائے کہ فار ایور اور بہت سویلینز اور سب کو اس میں بھر لیا جائے. میرا خیال ہے کچھ سلیکٹو قسم کی قانون آئے گا جس میں سب کو ایک ہی پیج پہ ہونا پڑے گا. سید صاحب ایک اور اعتراض جو کہ بہت زیادہ رہا میاں نواز شریف پر پچھلے 18 ماہ میں حکومت میں آنے کے بعد کہ ان کی ترجیح نہیں ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ دہشت گردی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, یا پھر سمجھتے ہیں تو اس حساب سے اقدامات نہیں کرتے. آج میاں نواز شریف صاحب بڑے کلیئر تھے اس بات میں, اور کیا کہا انہوں نے ذرا سنیے, پھر میں آپ سے اس حوالے سے سوال بھی کرتا ہوں. اگر ہم نے سخت ترین اقدامات کر کے ان چیزوں کو نہ روکا تو کل کو خدا نہ خواستہ پھر شاید ہم جو ہے وہ ان تمام معاملات کو روکنے کے قابل نہیں رہیں گے. سید صاحب ایک تو اس پر میں آپ کا یہ تجزیہ بھی جاننا چاہوں گا کہ واقعتاً صورتحال اس حد تک خراب ہو گئی ہے کہ آج سخت ترین اقدامات نہ کیے تو پھر کل شاید روکنے کے قابل نہ رہے ریاست پاکستان. اور دوسرا, میاں نواز شریف کے آج آپ کو کلیئر لگ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے ہی بڑا مسئلہ ہے اور اس کو سب سے بڑی ترجیح کی بنیاد پر حل کرنا ہے. اللہ تو ایسی رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ابھی 6 ماہ پہلے یہ قسم کے اقدامات کے لیے تیار نہیں تھے اور مذاکرات کی بات کر رہے تھے. چودھری نثار بھی مذاکرات کی بات کر رہے تھے اور عمران خان صاحب بھی مذاکرات کی بات کر رہے تھے, جماعت اسلامی بھی کر رہی تھی. مگر آج سب کی جو پالیسی ہے وہ چینج ہو گئی ہے کیونکہ انہیں پتہ لگا ہے کہ مذاکرات کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اس قسم کے ایکسٹراڈنری اقدامات کرنے پڑیں گے. تو اب تو نیت نظر آتی ہے, مگر سوال یہ ہے کہ اور اس میں نیت میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اب وہ دن رات اس ایشو کے اوپر وہ بیٹھے ہیں. آپ دیکھا 7 سے 12 بجے تک وہ یہ کمیٹیز بناتے رہے اور لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آج وہ اس سے سینٹ آ رہے ہیں اور وہ اسی لیے سینٹ آئے ہیں کیونکہ حالانکہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ لوگ ریئیکشن آ رہے تھے, رضا ربانی صاحب سے, خورشید شاہ صاحب سے اور اعتزاز احسن صاحب کے بھی ایشوز ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سینٹ میں بھی جا کے یہ بات کی جائے. ہم سب ایک ہی سرے پہ ہیں اور آپ کی ساری سیاسی جماعتوں نے ہمارے ساتھ پہلے اوکے کر دیا ہے اور گرین لائٹ دی ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ جب یہ ترمیم ہوگی آئینی کنسنسس کے ساتھ تو پھر یہ سینٹ میں آئے گی اپروول کے لیے. میرا خیال ہے کیونکہ یہ جلدی چاہتے ہیں سارا کچھ ہو جائے تو یہ اگر سینٹ ڈیبیٹ کرنا چاہے یا زیادہ لمبی ڈیبیٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور یہ بھی یہاں تک کہ ایک بل کو واپس ٹھیک ہے. میں دو اہم اور وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ناظرین کو سناؤں, اس کے بعد سٹی صاحب کے سامنے اس معاملے کو بھی رکھوں. ایک انسانی حقوق کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے, اگر ملٹری کورٹس ہوتی ہیں تو پھر جو آئین میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں شاید اس کو سیٹسفائی نہ کیا جا سکے. اس کا جواب آج میاں نواز شریف صاحب نے کس طرح دیا, ذرا سنیے. ہم انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں لیکن ایسے دہشت گردوں کے حقوق کے لیے اپنے معاشرے کو جنگل نہیں بنایا جا سکتا. ہم نے اس بات کو کل بھی اپنے پروگرام میں اٹھایا تھا کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور حالت جنگ بھی ایسی ہے کہ 50,000 شہری مارے جا چکے ہیں. خود حکومت پاکستان کہتی ہے کہ $100 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے. تو کیا کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں گے جو شاید جمہوری اقدار سے مطابقت نہ رکھتے ہوں مگر پاکستان کے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ لازمی ہو؟ تو میاں نواز شریف صاحب اس کا جواب دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم اس خون ریزی کو اس طریقے سے اجازت نہیں دے سکتے. ہم انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں مگر پاکستان کی اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت بری ہے. ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو غالباً انڈائریکٹلی جواب دیا ہے. زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے دن جب عوام سے خطاب کیا, اپنے کارکنوں سے خطاب کیا, تو میاں نواز شریف صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ملٹری کورٹس تو بنا رہے ہیں مگر اس کے بعد ان میں آپ کے اور میرے خلاف ہی مقدمات ہو رہے ہوں. تو میاں نواز شریف صاحب نے اس کا کیا جواب دیا سینٹ سے خطاب کرتے ہوئے, ذرا سنیے. جناب اسپیکر, یہ اگر میں آج بھی اپنی ذات کو سامنے رکھوں کہ کل کو مجھ سے بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ خدا نخواستہ میرا بھی ٹرائل کسی فوجی عدالت میں ہو, تو جناب اسپیکر میں صرف اس سے گھبرا کے یا ڈر کے یا خوف زدہ ہو کے ان بچوں کو بھول جاؤں جن کی لاشیں جو ہیں وہ بے دردی کے ساتھ نیچے گرائی گئیں. میں ان کے بارے میں میرے کیا کوئی جذبات نہیں ہیں جناب اسپیکر. میں ان لاشوں کو بھول جاؤں فوجی جوانوں کی جن کے سر کاٹے گئے, ان سروں سے فٹ بال کھیلا گیا اور ان کی لاشوں کو زمین پہ دے مارا گیا نیچے وہاں سے اٹھا کے اس پک اپ سے. یہ دونوں باتیں آپ نے سنی میاں نواز شریف صاحب نے آج کیا کہا سینٹ میں. سیٹی صاحب, ایک تو انسانی حقوق کے حوالے سے وہ ملٹری
ملٹری کورٹس پر جو اعتراض ہو رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا وہ آپ نے سنا، اور زرداری صاحب کا جو اندیشہ تھا اس کا بھی جواب دیا کہ اگر کل کو یہ ہو بھی سکتا ہے تو میں کیسے بھول جاؤں کہ میرے فوجی جوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک تو یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے وہ تو صحیح ہے، ہیومن رائٹس کمیشن اور سول سوسائٹی کی طرف سے بہت آبجیکشنز آ رہے ہیں، اور اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے، کیونکہ پہلے جب بھی اس قسم کی عدالتیں لگتی تھی اور مارشل لا لگتا تھا تو سیاسی کارکنوں کو اور میڈیا والوں کو وہ کوڑے بھی لگے ہیں اور بہت سی سخت سزائیں بھی ہوئی ہیں، اور مسلم لیگ میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ میڈیسن جو ہے نا ان کو ملی ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس کے ملٹری کورٹس کے خلاف تو ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ہے، مگر میاں صاحب یہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہیں، اور اگر اس کو اب ہم نے نہ نپٹا تو دن بدن یہ مسئلہ خراب ہوتا جائے گا۔ اگر اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کا جو دوسرا جواب ہے کہ جی اگر یہ میرے اوپر کل کو لگ جائے تو کیا میں اپنی ذات کو سامنے رکھوں جہاں بچوں کی قربانی ہوئی وغیرہ وغیرہ، میں سمجھتا ہوں یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب اس کا صحیح یہ تھا کہ زرداری صاحب اور ایچ آر سی پی اور سول سوسائٹی کو کسی قسم کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بالکل بڑی کیئرفلی ڈرافٹ کریں گے، آپ کے ساتھ مل کے ڈرافٹ کریں گے تاکہ کسی قسم کا اس قسم کا سویلینز کے اوپر ایکسیس نہ ہو سکے، اور نہ ہی کسی نان ٹیررسٹ کلاسیکل نان ٹیررسٹ کو کے خلاف یہ کورٹس استعمال کیے جائیں، اور آپ بالکل فکر مند نہ ہو، یہ ہمارے خلاف نہیں استعمال ہوں گے، نہ ہم اجازت دیں گے کسی کو کہ یہ فار اینی لانگ پیریڈ آف ٹائم یہ چیز چلے۔ یہ چیز ایکسپلین کرنے کی ضرورت تھی، یہ نہیں کہ جی اگر میرے اوپر لاگو ہو جائے تو پھر کیا ہوا۔ سر صاحب، پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ اینٹی ٹیررزم کورس بھی بنائے تھے میاں نواز شریف صاحب نے، پھر انہی کے خلاف وہ استعمال بھی ہوئے جس کو لے کر زرداری صاحب نے غالباً تنقید بھی کی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ یقین دہانی کرا سکتے تھے کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ آئندہ ایسا ہوگا نہیں؟ بالکل یہ کر سکتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی پارٹی اور سول سوسائٹی کے لوگ ان کے ساتھ مل کے یہ قانون بنانا چاہیے۔ میرا خیال ہے سب اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی اچھا قانون ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے، اور اس کو نبٹنا چاہیے اس مسئلے کو، اور اس میں بیٹھ کے کنسلٹیشن کے ساتھ ایک کنسنسس لا بن سکتا ہے، اور میرا خیال ہے ابھی بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اعتزاز احسن صاحب بھی لگے ہوئے ہیں اسی کے اوپر کام کرنے حکومت کے ساتھ مل کے، تو یہ بالکل یقین دہائی نہیں ہو سکتی ہے یہ کہ ساری سیاسی جماعتوں نے مل کے ان ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کو ریکگنائز کیا ہے اور یہ ایک شارٹ ٹرم کے لیے یہ اس کو کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان کی تمام جماعتیں بہرحال ایک پیج پر نظر آتی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ اس کنسنسس کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اس کنسنسس کو ہم نے بگڑنے نہیں دینا۔ ساتھ ساتھ جو سوالیہ نشان پیدا ہو رہے تھے کہ ملٹری کورٹس کے لیے کوئی آئینی ترمیم لائی جائے گی، اب غالباً یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوگی بلکہ ملٹری ایکٹ میں تبدیلی کی جائے گی۔ ملٹری کورٹس میں ابھی بھی سویلینز کو ٹرائی کیا جاتا ہے، ان کا ٹرائل ہوتا ہے، انہیں سزائیں دی جاتی ہیں، مگر صرف وہ کیسز میں جو کہ خود ملٹری سے متعلق ہوں، ملٹری انسٹالیشنز پر حملے سے متعلق ہوں۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، اب بھی جو بہت ساری پھانسیاں دی جا رہی ہیں وہ سارے ان میں بہت سارے سویلینز ہیں، مگر اب یہ غالباً ترمیم ہو جائے کہ ملٹری کورٹس ان مجرموں کو بھی ٹرائی کریں گی، ان ملزموں کا بھی ٹرائل کریں گی جو کہ سویلین ہوں اور سویلین تنصیبات پر حملہ کرنے انہوں نے کیا ہو، یا پھر مذہبی دہشت گردی کا بھی اس میں عنصر کو شامل کیا جائے گا، اس شک کو بھی شامل کیا جائے گا کہ ملٹری کورٹس اس کا بھی ٹرائل کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف جب نریندر مودی صاحب وزیر اعظم بنے بھارت کے تو بہت سارے اندیشوں کا اظہار کیا گیا تھا، ان کے اپنے ماضی کو لے کر بہت سارے اندیشوں کا اظہار کیا جا رہا تھا، مگر اس کے باوجود میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان نے کچھ اچھا جیسر دکھایا، ان کی حلف برداری کی تقریب میں گئے، اس کے بعد بھی مسلسل ان کی کوشش رہی کہ تعلقات بھارت کے ساتھ بہتر ہوں، مگر نریندر مودی کی پالیسیز قطعی طور پر نہیں لگتا کہ خطے میں امن وہ چاہتے ہیں، لگ رہا ہے کہ خطے کو جنگ کی طرف وہ دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، وہ ہم نے آج بھی واقعہ دیکھا، آج شکڑگڑھ سیکٹر میں ورکنگ باؤنڈری پر، یہ لائن آف کنٹرول کی بات نہیں کر رہے ہم، ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 2 رینجرز اہلکار شہید ہو گئے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہمارے ساتھ وجاہ سعید خان موجود ہیں، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ وجاہ، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے موجود ہیں۔ آج ایگزیکٹلی کیا واقعہ ہوا ہے وجاہ سعید؟ شاہزیب، ہماری رپورٹس کے مطابق جو سٹریپس آئی ہیں فوج نے شیئر کی ہیں، تقریباً 11:30 بجے 5 رینجرز اہلکار رواں تھے۔ انڈیا کی طرف سے ہی ریکویسٹ تھی ایک میٹنگ کی، اور یہ جب انسیڈنٹ ہوا ہے
تو اس پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور جو 2 اہلکار جو ایونچولی شہید ہوئے ہیں وہ کافی دیر تک پن ڈاؤن تھے، اس وقت وہ انجرڈ تھے، اور ایونچولی وہ شہید ہوئے ہیں کیونکہ جو انڈین فوج تھی، رادر بارڈر سیکیورٹی فورس تھی، اس نے اس ایریا کو پن ڈاؤن رکھا ہے۔ پھر فوگ کی وجہ سے جو ویزیبلٹی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے انہیں نکالنا ادھر سے مشکل، ادھر سے موومنٹ مشکل، اور انڈینز کی طرف سے فائرنگ کا جو تسلسل تھا وہ چلتا رہا، اور پھر ایونچولی شام تک رپورٹس آئی ہیں، کنفرم ہوئی ہیں کہ وہ شہادت ان 2 جوانوں نے پا لی۔ ایونچولی یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا جارحانہ ایک انگیجمنٹ تھی، یہ تو جو رپورٹس بعد میں نکلیں گی، اور اس کے بارے میں جو ہماری فوج ہے وہ ان ٹچ ہے انڈین اتھارٹیز سے، مگر جو نمبرز ہیں وہ کلیئر ہیں۔ اس سال جو یہ گزرا ہے 2014 میں تقریباً 80 سے زیادہ ورکنگ باؤنڈری، جو کچا بارڈر نہیں ہے جیسے آپ نے بتایا، LOC نہیں ہے، پکا بارڈر ہے، اس پہ ٹائپ A فینسنگ ہے شاہزیب، اور ٹائپ A فینسنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا سا سوچنا پڑے گا کہ 3 قسم کی باڑیں ہیں، کافی میٹر پہ وہ اسپریڈ آؤٹ ہیں، ڈپلائڈ ہیں، لائٹس ہیں، کیمرے ہیں۔ جو انفلٹریشن کی جو کہانی جو ہم ہندوستان سے سنتے ہیں کہ انفلٹریشن ہو رہی تھی اور پھر فائر کھول دیا گیا، یہ ورکنگ باؤنڈری پہ تو پاسبل نہیں ہے، اور دن دہاڑے صبح 11:30 بجے تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے۔ 2 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک تو آپ نے کہا کہ یہ کوئی جہریت کا واقعہ نہیں تھا، ایک میٹنگ تھی، میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا، اس کے بعد واقعہ ہوا۔ دوسرا جو آپ نے فیکٹس بتائے کہ یہ ورکنگ باؤنڈری ہے، اور تیسرا جب سے مودی وزیر اعظم بنے ہیں 2014 میں ورکنگ باؤنڈری کی خلاف ورزی کے 80 سے زائد واقعات ہیں، جبکہ 2013 میں محض 50 واقعات ہوئے تھے۔ ان 3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، یا یہ 3 باتیں باقاعدہ طور پر اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ کوئی جارحیت ہی تھی بھارت کی طرف سے؟ یہ ملین مین آرمی کویسچن ہے شاہزیب، یہ جو آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ 1 ملین مین آرمی ہمارے بارڈر کے اس طرف کھڑی ہوئی ہے، اور ونس اگین تقریباً 50% کا انکریز ہے 2013 کی نسبت 2014 میں انڈین فورسز کی وائلیشنز کا جو ورکنگ باؤنڈری پہ ہوئی ہیں، اور جس قسم کی ہیوی ویپنری، ایک تو آبویسلی کوانٹیٹیو انکریز ہے، مقدار میں انکریز ہوا ہے، تعداد میں انکریز ہوا ہے، مگر جس قسم کی ویپنری، جس قسم کے ہیوی ویپنز، آرٹلری وغیرہ، اور جو ٹارگیٹڈ جو ہوئے ہیں اٹیکس، اب آپ یہ کمپیئر کر لیں کہ کل پرسوں میں ہی ایک 12 سال کی بچی انڈین بارڈر سے بھٹک کے اس طرف آ گئی، اسے باعزت اسکورٹ کر کے فوج نے اس طرف واپس بھیجا، ہم نے سب نے کور کیا اور اگری کیا، اور 48 گھنٹوں کے اندر یہ انڈیا کا جواب آیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس میں اگر مودی صاحب کا نیریٹو انسرٹ کر لیں تو وہ پھر آگے آپ ہی بتائیں گے کہ کیا ہے۔ ایک طرف پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ڈپلومیسی سو کال چل رہا ہے۔ میں جو نیریٹو ہے وہ کیا ہے، واقعات تو بہت سارے اس عوام کو پتہ ہی ہیں، مگر کیا کیا کہتے رہے ہیں، اور وزیر اعظم بننے کے بعد کیا کہتے رہے ہیں؟ نہ صرف وزیر اعظم بننے کے بعد، بلکہ وزیر اعظم نواز شریف کے ان کی حلف برداری کی تقریب میں جانے کے بعد، ان کی والدہ کو ساڑی بھیجنے کے بعد، اور بہت سارے ایسے جیسچرز کے بعد کہ جی دونوں ممالک میں امن ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، مودی سب کے بعد کیا کہتے رہے ہیں، ذرا سنیے۔ اناپ شناپ راجنیتک بیان دے رہے ہیں، یہ آپ کو شوبھا دیتا ہے کیا؟ اور آپ یہ چاہتے ہیں کیا کہ پردھان منتری بھی بیان بازی کرے؟ آپ مجھے بتائیے، مودی نے جواب دینا چاہیے کہ سیما پر بیٹھے جوان نے اپنی انگلی سے ٹریگر دبا کر کے جواب دینا چاہیے۔ یہ مودی صاحب کیا کہہ رہے تھے، اور اپنے جو سرحد پر موجود جوان ہیں اس کو کیا پیغام دے رہے تھے، یہ آپ بڑا صاف صاف سن رہے تھے۔ آپ کو قطعی طور پر یاد نہیں ہوگا، نہ صرف اس حکومت میں بلکہ پچھلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس میں، کہ کوئی اس قسم کا سخت بیان دیا گیا ہو جس سے اشتعال پھیلے، جس سے خطے کا ماحول خراب ہو، مگر نریندر مودی وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اس قسم کی بات کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب موجود ہیں، آپ پنجاب کے ISI چیپٹر کے ہیڈ رہ چکے ہیں، ان سے ذرا گفتگو کر لیتے ہیں۔ غضنفر علی صاحب، یہ جو کچھ لائن آف کنٹرول پر ہو رہا ہے، اور 2014 کے نمبر ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہیں، 80 واقعات ہوئے جبکہ 50 پچھلے سال ہوئے تھے، بیان بازی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے، کیا تبصرہ فرمائیں گے اس پر؟ خانزادہ صاحب بہت بہت شکریہ۔
بات یہ ہے کہ انڈیا نے تو اپنی انٹینشن بہت کلیئر کر دی ہیں. آج خاص طور پہ جو واقعہ ہوا ہے رینجرز کے ساتھ، وہ ان کی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے چانکیہ کی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سامنے سے ہاتھ پلاؤ اور پیچھے سے چھرا گھوپو، اس کا انہوں نے آپ کو پریکٹیکل پروف جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر دے دیا ہے کہ آپ کو مذاکرات کے لیے بلایا اور فائر کر کے 2 رینجرز کو شہید کر دیا. اب اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے ہیں وہ مودی کا آپ نے ابھی ایک کلپ دکھایا ہے، اور آپ اس کے ساتھ اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ مودی بنیادی طور پہ RSS کی پیداوار ہے، اور RSS وہ تنظیم ہے جس نے 1947 میں پاکستان انڈیا کے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے مہاتما گاندھی کو ٹارگٹ کیا تھا، اور وہیں سے اس خطے میں ٹیررزم کا آغاز ہو گیا تھا. اور یہ جب سے آئے ہیں، ان کی باتیں آپ سنیں، مہاراشٹرا میں جو انہوں نے سپیچ کی، جو پاکستان کے خلاف جو کچھ باتیں کرتے آئے ہیں، جو 2002 گجرات میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، اس کے بعد انٹرویو میں انہوں نے جو چیزیں کہیں، تو ان کے دماغ پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اگر یہاں کوئی شک میں رہ رہا ہے تو یہ تو یہی ہے کہ آپ آنکھیں بند کے رکھ کریں، شاید سیلاب گزر جائے. دوسری بات، جو انہوں نے اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپوائنٹ کیا ہے اجیت کمار دوول، اور اس کی اگر آپ تقریر سن لیں جو اس نے را کے آفیسر سے کی ہے، تو اس نے ایک نئی چیز کا ذکر کیا ہے. اس پہ وہ چیز ہے اوفینسو ڈیفینسو اسٹریٹجی. اور اس سے پہلے جو بھارت کی آرمی جس چیز پہ کام کر رہی ہے، وہ بھی نیوکلیئر تھریش ہولڈ کو سامنے رکھ کے اب وہ کامبیٹ گروپ بنا کے، اور ان کامبیٹ گروپ کو along دی بارڈر پوسٹ کر کے، جس کے اندر تمام اوفینسو ویپنری ہوگی، ٹینکس بھی ہوں گے، ارٹلری بھی ہوگی، گنز بھی ہوں گے، کلوز کامبیٹ بھی ہوگا. اور وہ کہتے ہیں کہ آگے جہاں پہ آپ نے اوفینسو کرنا ہے اس کو لمیٹڈ رکھو سے 8 دن کے لیے، تاکہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ پہ نہ جا سکے. اور جو اوفینسو ڈیفینسو اسٹریٹجی کا ذکر جو کیا ہے اجیت کمار دوول نے، انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف آپ اوفینسو کریں، جب آپ کا دل ہو اوفینسو کریں، جب آپ مذاکرات کرنا چاہیں مذاکرات کریں. اور اس کا کرکس یہ ہے کہ جو مسکری جو طالبان لڑ رہے ہیں وہاں پہ، دے آر مرسنریز، so they can be bought with more money, so we should allocate more money، اور پیسے سے ہم اس کو خریدیں، اور پیسے سے خرید کے ہم وہاں پہ ٹیرر پڑھا لیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ غزنفر سر علی صاحب موجود تھے، فارمر بریگیڈیئر، اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے بھارت کی پالیسی ہے. اور حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں انتہائی افسوسناک ہیں کہ 2 ہمارے رینجرز کے اہلکار، اور اس وقت نہیں جبکہ کوئی جھڑپ ہو رہی ہو، اس وقت نہیں جبکہ 2 طرف سے کوئی جارحیت ہو رہی ہو، اس وقت کہ جب ایک ملاقات ہونی تھی خود بلایا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا. پروگرام میں ایک بریک، اور اس کے بعد گفتگو ہوگی کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی یا پھر دہشت گردی کا گڑھ فاٹا کو سمجھا جاتا ہے. ان ایریاز میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ توجہ دی جائے، اور ان کی سربراہی پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کے صدر کرتے ہیں، مگر صدر پاکستان کے احکامات ردی کی ٹوکری کی نظر ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.